محمدون صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 12 کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں۔ ہم نے کیا اس میں پڑھا تھا؟ پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی، استغفار سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں دوام بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ دعائیں جو ہے پورے توکل اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ کس چیز کا توکل اور یقین ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تیسری بات کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا، کسی کو یاد ہے کون کون سے خواب ہوتے ہیں؟ ایک تو سچے خواب ہوتے ہیں، ایک جھوٹے ہوتے ہیں، ایک کسی کو بتانے والے، ایک وہم والے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم خیالات سوچتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ تو اچھے خواب بھی جو ہے ان کو بتانے چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے سے حسد نہیں کرے گا۔ چوتھی بات کہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پانچویں، دین کو سمجھنے کے لیے دل کے دروازے کھولنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ دوام کا ہے کچھ لفظ، دوام یعنی ہمیشگی، ہمیشہ وہ نعمتیں جو ہے نا وہ قائم رہتی ہیں۔ اور چھٹی بات کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ساتویں بات، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نہ صرف تجوید بلکہ اس کے احکامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنا بھی چاہیے، بلکہ اس کے احکامات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ اور 8ویں بات کہ نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ 9ویں بات ہم نے دیکھی تھی کہ بچوں کو جو ہے انبیاء اور صحابہ کرام کی کہانیاں ضرور سنانی چاہیے، تاکہ ان کی بھی زندگی جو ہے وہ بڑے ہو کے اپنا ایم بنائیں کہ ہم نے ان کی لائف سٹائل اپنانا ہے۔ اور 10ویں بات، توکل ایمان کا حصہ ہے، توکل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور 11ویں بات کہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو ہی شیطان جو ہے اٹیک کرتا ہے، یعنی جس کے پاس دولت ہوگی اسی کے پاس چور آئے گا نا، تو ایمان کی دولت جس انسان میں ہوگی تو اسی پر شیطان جو ہے زیادہ اٹیک کرے گا۔ 12ویں بات کہ ایسا صبر کرنا چاہیے جو صبر جمیل ہو۔ اور 13ویں بات کہ لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے مال اور ان کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ یعنی 2 میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا تو طالب علم بن جائے یا معلم بن جائے، ایک کام ضرور کرنا ہے زندگی میں۔ کیونکہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یعنی میں نے آپ کے پاس یہ جو پڑھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی یا تو وہ طالب علم رہے گا یا معلم رہے گا، تو وہی بہترین میں سے ہے۔ تو ہمیں بہترین لوگوں میں سے بننا ہے نا۔ تو بہترین لوگ کون سے ہوں گے؟ یا تو وہ قرآن سیکھ رہے ہوں گے یا سکھا رہے ہوں گے۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون اہل اللہ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن ہی اصل میں اہل اللہ ہیں، اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ، یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی VIP ہوتے ہیں۔ قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اس میں سے ایک بھی محبت غائب تو ایمان غائب، یہاں تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرے، تو میں نے کہا، تم نے جو سوال مجھ سے کیا میں نے تم سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔
امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گا، یعنی جتنی تم قرات کرو گے اتنا ہی جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو اتنی آسانی سے ملے گی۔ یعنی تمہاری قرات کی مقدار کے مطابق، تمہارے قرآن سے تعلق کے مطابق تمہاری چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تمہارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم کل سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، یاد ہے کہ میں نے کیا کچھ باتیں بتائی تھی؟ کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ہم لوگ پہنچے تھے، میں نے تو خیر ساری پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی جب ان کو رہائی مل گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب آگے ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 13 میں وہی جو ہے آگے کنٹینیو ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ میں بھی یہی ہدایت دی گئی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اور اس کی اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں بھی اس کو نظر آتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، بہت سی کوتاہیاں ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر و متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کہہ رہے تھے، اور برائی کی نسبت نفس کی طرف کر رہے تھے کہ نفس تو اکثر کیا کرتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، لیکن جس پر میرے رب کی رحمت ہو، یعنی انسان اپنے نفس کی شرار سے صرف اس وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت اس انسان پر ہوگی، ورنہ انسان اپنے نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، اس فائدہ مند سمجھ کر وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو عام طور پر نفس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، جو گناہوں کا حکم دیتا ہے، یعنی ابھارتا ہے انسان کو، یہ گناہ کر لے کوئی بات نہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اکثر ایسے بھی لوگ کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، یہ گناہ کر لیتے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، کوئی بات نہیں، یوسف علیہ السلام کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اللہ صلی اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یعنی وہ جو نفس، وہ نفس امارہ تھا۔ دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے، جو برائی پر ملامت کرتا ہے، یعنی انسان سے برا کام ہو گیا لیکن اندر سے صدا آ رہی ہے، مجھ سے غلط ہو گیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اندر سے وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا نفس مطمئنہ، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے، یا پھر خیر یا نیکی کے کام انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم سب کو اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، محاسبہ اپنا کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کا نفس مطمئنہ ہے یا نہیں، کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ ہی کو فرشتے جو ہے خوشخبری دیں گے، کیا کہیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر کی 28 نمبر آیت ہے، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام یعنی نیک انجام سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا رہے۔ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، نفس میں کسی بھی وقت کوئی ہلچل ہو واپس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے، چاہے اللہ سے توبہ کرے، چاہے بندوں سے معافی مانگے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں،
یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں. یعنی چونکہ بادشاہ نے پیشکش کی تھی کہ اب آپ ہمارے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, مرتبہ رکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مددگار بن جائیں, ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کا انتخاب کیا جو وہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے, جس کے لیے باقی لوگ تیار نہ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مرحلے سے گزار کر عزیز مصر کے گھر میں ہی یہ تربیت دے دی تھی پہلے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہو, مہارت ہو, تو علم ہو, تو اس بنا پر وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے. وہ اپنی اس خوبی کا ذکر بھی کر سکتا ہے کہ مجھ میں یہ سکل ہے, میں یہ مدد کر سکتا ہوں. اور یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسکل کو ضرورت سے زیادہ پیش کر دیتا ہے, یعنی اپنے منہ میاں مٹھو ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہیں اگر انسان کو کسی جگہ پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ اسکل کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ مجھ میں یہ مہارت ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کام کے قابل ہو, دیکھ رہے ہو کوئی اور نہیں کر سکتا, تو اس وقت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کرنا یا اس کے اظہار کر دینا وہ جرم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا, جنگ خندق کے موقع پر سارے اہل عرب کٹھے ہو کر مسلمانوں کے سر پر سوار ہو گئے تھے. یعنی سارے ایک جگہ پہ ہو گئے, مسلمان ایک جگہ پہ ہو گئے, اور آج ان کو ختم ہی کر کے رہیں گے. یعنی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی رہنا آج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ اب ہمارے پاس کفار کی خبریں کون لائے گا, کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے. تو زبیر رضی اللہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دوسری بار بھی زبیر رضی اللہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں. تیسری دفعہ پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں. یعنی سخت سردی کا موسم تھا, بہت زیادہ خطرہ بھی تھا, خطرناک حالات تھے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا. اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ. اس بنا پر ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی. اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار کیا, وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا. ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں, اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. یعنی کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا اب یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا. اور یعنی جس کے غلام تھے اب غلامی کی بجائے آقا کے منصب پر آگے, جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. یعنی اب بہت کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا. ساری مملکت جو تھی ان کی بے پناہ جو ہے ان کے پاس اختیارات تھے. اور یہ نیکی کون سی نیکی تھی؟ ان کا صبر تھا, جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے صبر کیا تھا. انہوں نے کنویں میں صبر کیا تھا, باہر نکل کے جس قافلے نے ان کو نکالا ان کے سامنے اپنی کہانی بیان نہیں کی, اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے, مجھے میرے گھر چھوڑ دو. یعنی صبر جمیل انہوں نے اختیار کی, اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا. تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ گزارا جائے گا, آپ کو اگر صبر کریں گے تو اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ جو صبر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. صبر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر سے آزمائش بھی ٹل جاتی ہے, اور دن بدلتے ہیں, اچھے دن آ جاتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے اچھے دن شروع ہو گئے. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی یہاں پر آخرت کے اجر کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ تو صبر کے نتیجے میں دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام دے گا, لیکن آخرت کا اجر تو کہیں اس سے بڑا ہوگا. یعنی دنیا میں جو مقام ملا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, لیکن جو آخرت میں مقام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہوگا. تو یوسف کے بھائی آئے, پھر اس کے پاس داخل ہوئے, تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے. یعنی کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی جو مصر تھے, اب مصر میں قحط آ گیا جو فلسطین, شام اور آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا. اور یوسف علیہ السلام نے جس طرح سنبھالا غلے کو اور اس کو تقسیم کرے تھے, یہ خبریں جو تھی کنعان تک پہنچ گئیں. اب ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کون ہے, لیکن ان کی تعریف ہر جگہ سنی تھی انہوں نے. یہ سن کر اس جگہ سے غلہ مل سکتا ہے, بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک کر اپنا کام تمام کر دیا تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بادشاہ کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ یوسف ہے.
اور یہ بھی صبر کی ایک بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ بھائی پیچھے بھی ہے، کیونکہ بنیامین جو تھا وہ ساتھ نہیں آئے تھے، جو ان کے بھائی سکے بھائی تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بنیامین جو سکے بھائی تھے لیکن ان کے ستیلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے جس بھائی کو چھوڑ کر آیا آندہ اس کو ضرور لانا۔ یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ کتنا میں احسان کر رہا ہوں، یعنی اپنا احسان بھی سنایا تاکہ وہ اپنے بھائی کو بھی لے آئیں۔ اور جب اس نے اس کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے ساتھ لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا معاف دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاف نہیں ہو اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں اور بلا شبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان بھائیوں نے کیوں نہیں اس کو پہچانا یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ یوسف علیہ السلام تو بھائیوں کو پہچان گئے تھے؟ وہ پہچان گئے اس لیے کہ بھائی بڑے تھے، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، یعنی جب وہ جوان ہوئے تو ان کے ہر چیز ان کی بدلی ہوئی تھی۔ یعقوب نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار نہیں کرتا۔ کس کے بارے میں؟ بنیامین کے بارے میں، یعنی اب وہ ان کو لے جانے کا مطالبہ کریں تاکہ ہم ماپ لے کر آ سکیں، لیکن وہ یعقوب علیہ السلام ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا اعتماد جو ہے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا، یعنی انہوں نے بات کہہ بھی دی، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں اس کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے ہمارا مال ہماری طرف لوٹا دیا گیا اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم ایک اونٹ کا غلہ ماپ زیادہ لائیں گے اور یہ تو آسان ماپ ہے، یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی ہے، وہ ہم پر بہت مہربان ہو گئے ہیں تو ہمیں وہ غلہ زیادہ دیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب بھی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامین ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کسی بندے سے وعدہ کرے، معاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص اسے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے۔ یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے زیادہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی ہیں اور جوان لڑکے ہیں، خوبصورت صحت مند لڑکے ہیں، اکٹھے جائیں گے تو لوگ تعجب کریں گے اتنے سارے بھائی، تو یا تو حسد کریں گے یا نظر لگ جائے گی۔ تو یعنی جب انسان کو کسی چیز کو واہ کر کے دیکھتا ہے کہ واہ اتنے زیادہ، یعنی حیران و پریشان ہوتا ہے، تو بعض کا نظر کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ اور قرطبی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، یعنی انسان کو نظر لگ جائے تو نظر کی وجہ سے وہ بیمار ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اور اونٹ ہانڈی میں پکنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اتنی سخت نظر بھی ہوتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز پر کسی بات پہ ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح چہرے کے کالے داغ دبے اور یعنی فزیکل النس اس میں اور بعض کا یہ بھی داخل ہو جاتی ہے، یعنی انسان بھی جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دبے پڑے ہوئے تھے
آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر بد لگ گئی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قضا قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی۔ نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو تو اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ رکھا، حفاظتی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں گی، اذکار نہ کر رکھے ہوں گے تو پھر حفاظت نہیں ہوتی اور وہ تیر جا لگتا ہے انسان کو۔ اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار، معوذتین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ معوذتین کو صبح شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے اور نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں آپ نے چھوڑ دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ باقی لمبے چوڑے اذکار نہ بھی کر سکیں، دیر سے آنکھ کھلے یا یاد نہ رہے تو معوذتین ضرور پڑھ لیں۔ ان اذکار کے پڑھنے کا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں، فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں اور عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان شام کے اذکار پڑھیں۔ تو کسی وجہ سے بہت مصروفی یا وقت کی قلت ہے تو یہ اذکار نہیں ہو سکے تو معوذتین نہ بھولیں، کیونکہ یہ بھی ایک قلعہ ہے انسان کے لیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے اس کے باپ نے اس کی ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اب ہوا یہ کہ جس چیز سے وہ ڈرے تھے وہی کام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کیونکہ جب آپ منفی سوچتے ہیں تو وہ منفی سوچ جو ہے وہ ضرور اثر کر جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کسی انسان سے ملتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے یہ نہ کہہ دے، یہ نہ کہہ دے، تو ہوتا وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے، اپنے دل میں ڈر پالا ہوتا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کی سوچ ویسی ہوتی ہے تو ویسے ہی آگے سے ہو جاتا ہے۔ تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود پھنس جاتے ہیں۔ جہاں پھنسنا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی، پھر یہ مشکل وقت کیوں آ گیا؟ بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ جو ہے ہر مشکل کا حل ہے، حل تو نہیں ہے، لیکن استخارہ کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، لیکن استخارہ کرنے کے باوجود انسان کو بعض کا مشکل آ جاتی ہے۔ تو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی بڑی آفت سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس استخارہ کے بعد بھی اگر انسان پر مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی انسان کے لیے خیر ہی رکھی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں جیسے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اب قافلہ آ چکا تھا مصر میں، اپنے بھائیوں کو دو کر کے رکھا، بنیامین اکیلے رہ گئے، چھپ کے ان سے ملاقات کی اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا اب ان باتوں پر غم نہ کرنا جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنا، عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی الفاظوں میں تو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے معاف نہیں کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ یعنی اپنے بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پہ غم نہ کرو جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کے برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں جو اسے لائے گا، اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ ہوگا اور اس میں اس کا ضامن ہوگا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، ہم چوری کرنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ یعنی تمہیں کیا سزا دی جائے؟ انہوں نے کہا، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے کجاوے میں وہ پایا جائے گا، سو وہی اس کی جزا ہوگی، یعنی اس کو رکھ لو، ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی جو مصر کے رول کے مطابق جو تھے وہ
جو جس نے چوری کی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یعنی کنعان کے جو رول کے مطابق تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو رول تھے وہ یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا وہی اس کی سزا ہوتی تھی کہ اس کو رکھ دیا جاتا تھا اس کے، تو اس لیے انہوں نے وہی سزا تجویز کی کہ آپ اس کو رکھ لیجئے گا جو بھی جس کے کجاوے میں ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی ابتدا کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا، یعنی کجاوا کس کے تھیلے میں سے نکلا؟ بنیامین کے تھیلے میں سے۔ کیوں نکلا تھا اس کے تھیلے میں سے؟ وہ بھائی کو رکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے، پھر جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی بعض کا آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر لیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی خاص کر نماز کے وقت، تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ سوچیے یہ کہاں سے خیال آیا، تو سوچا کہاں ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ خیال رحمان کی طرف سے آ رہا ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ جو خیال تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کو رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں پر ظاہر نہیں ہونا چاہ رہے تھے بھی، اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا تم برے درجے کے لوگ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جب کسی سے حسد کرتے ہیں تو کوئی موقع ہم لوگ جانے نہیں دیتے، اس کو گرانے کا، بدنام کرنے کا کہیں بھی ہم اپنے منہ سے جو ہے وہ کچھ بھی نکال لیتے ہیں۔ یعنی جو حسد ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوتی ہے لیکن موقع آنے پر زبان پر آ جاتی ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے بھی ایسے کیا، وہ جب ان کے بنیامین کے کجاوے میں سے جب نکلا چوری کا الزام لگ گیا، انہوں نے ساتھ ہی یوسف کے بارے میں بھی بات کر دی۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جیل کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا کہ اب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ نہ راہ کا من المحسنین، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر محسن ہوتا ہے اور ہر جگہ اس کے احسان کو ایکنالج کیا جاتا ہے، محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا۔ تو اب بھائی بھی کیا ان کے ایک طرف جو ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، ایک طرف ان کی برائی کر رہے ہیں سامنے، لیکن پھر بعد میں اسی بادشاہ کی جو ہے اچھائی بھی بیان کریں کہ احسان کرنے والے ہوں۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے ماں سوا کسی اور کو رکھیں تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے، اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ، سو اس سے کہو اے ہمارے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے تو صرف اسی بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والا تو ہم نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں میں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑا کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے تھے۔ جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہے سچا بننے کے لیے، اور یعنی چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو باپ کا انہوں نے اعتماد جو تھا وہ کھو دیا تھا۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ سب کچھ جانے والا کمال حکمت والا۔ یعنی پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے، بڑا بیٹا جس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہیں جائے گا، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے، تو صبر جمیل ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ تو وہ باتیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، لیکن روزمرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں، کون کون سے ایسے معاملے ہوتے ہیں ان بچوں کے جس پر یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کرتے ہوں گے، کیونکہ بد اخلاقی کے رویے مستقل ہی ہوتے ہیں، اذیت جو ہے وہ مستقل چل رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں صبر جمیل کا فرمایا، تو حجر جمیل بھی قرآن میں آتا ہے، ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہ ہو۔
اور صفر جمیل بھی آیا، یعنی ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہ بعد میں رہے۔ تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد اب نکلنے کا راستہ بن جائے گا، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی سختی انتہا کو، کوئی تکلیف مصیبت آ کر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں راستہ نکال دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش بہت سخت ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کر دیں، اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہوگی، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جواب دینا اور انہیں سمجھانا بعض کا بے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے۔ غم اگر دل میں گھر کر جائے تو یہ ایک فطری سی چیز ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک۔ جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، غم کے موقع پر آنسو بہانا رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا، آنکھ اشک بار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن چیخنا چلانا رونا پیٹنا یہ منع ہے اسلام میں۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا، میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی بسا کا مطلب ہے شدید غم کو کہتے ہیں، معمولی غم نہیں، بہت شدید غم، جسے ان کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اندر اچھا گمان بھی، اور یہ امید میری طاقت کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے میں مایوس نہیں ہوں۔ یعنی ہم اگر بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے ہیں، یعنی ہم پر ہی غم کے پہاڑ ٹوٹنے تھے۔ تو دیکھیں غم پہ غم آتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ پڑھتے تھے اور ان آیات پر اتنی ہچکی لیتے تھے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کے رونے کی آواز سنتے تھے۔ تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر روتا ہے، اس کو اپنا کوئی غم یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماں پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ کبھی بھی حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، آپ پازیٹیو رہیں، مایوس کبھی نہ ہو۔ ایک دن آئے گا کہ حالات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، کیا یقیناً تم واقعتاً یوسف ہی ہو؟ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی تقویٰ اور صبر کی کامیابی کی کنجیاں یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹیز نمایاں ہیں۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا۔ دوسری صبر، یعنی ہر ایک چیز پر انہیں صبر کیا، ہر تکلیف پر صبر کیا۔ تیسری احسان، یعنی نیکی کے درجے پر وہ قائم رہے۔ یعنی یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر فوقیت دی ہے، اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لا تثریب، آج کے بعد نہ تم پر کوئی آر ہوگی، نہ ہی کوئی تانا تشنی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا، لیکن پھر جب پرانا قصہ دہرانا چاہے تو وہ معاف کرنے کے باوجود جو ہے لوگوں کو وہ قصے ہم سناتے پھرتے ہیں۔ تو لا تثریب کا مطلب ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، مینشن بھی نہیں کہوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی کہ جب آپ فاتح تھے تو جب آپ انتقام لے سکتے تھے، خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔
درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو تم میری یہ قمیض لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی قمیض دیکھتے ہی غم کا آغاز ہوا تھا، جس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا تھا، قمیض ہی نے بیماری کا علاج بھی رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ زہر کو زہر مارتا ہے، بعض اوقات اسی چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس کے نقصان جہاں سے پہنچا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب کسی انسان سے کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں بھی ہمارے لیے خرابیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں گے، اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بہو کو، اپنے ہی بہن بھائی کو معاف کر دیں گے، تو کل کسی مصیبت کے وقت وہ اس طرح آپ کے کام آتا ہے کہ کوئی اور نہیں آتا، وہی آپ کا مددگار بن جاتا ہے، اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں سے ہے۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یوسف علیہ السلام چند میل دور کنویں میں تھے، خوشبو نہیں آئی، اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے، اور قافلے کے پاس کیا تھا؟ کرتا تھا۔ اور ہم سب کو ایسے تجربات ہوتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ محسوس کروانا چاہے انسان کو وہی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو آپ کے سینسز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضرور جو ہے نا ایسے ہو جائے گا، یعنی یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ الہام ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے، اب وہ اظہار کر رہے ہیں، تو گھر والے کہہ رہے ہیں تم تو پرانے خبت میں مبتلا ہو۔ جب خوشخبری لانے والا آیا اس نے یوسف کی قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کہے میری غلطی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب کی بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں سحری کے وقت استغفار کروں گا۔ سحری کے وقت استغفار کرنا نہ بھولے، کیونکہ اس وقت کے استغفار خاص طور پر قبول ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے، اس لیے ان کو چنا۔ دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا؟ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دے دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ یہ کون سے خواب کی تعبیر بتائیے؟ جو ہم نے سٹارٹ میں بالکل پڑھی، ٹھیک ہے، چاند اور ستاروں والی۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اب امت محمدی میں یہ سجدہ جو ہے تعظیمی سجدہ بھی منع ہے، یہاں تک حتیٰ کہ ملتے ہوئے کسی کے آگے سر یا کمر نہیں جھکانی چاہیے، ہماری دین میں یہ بھی منع ہے۔ ہاتھ ملائے، مسکرائے، سلام بولے، لیکن جھک کر نیچے ہو کر سلام، بالکل بعض کا جھک کر سلام کرتے ہیں، اتنا زیادہ جھک جاتے ہیں کہ وہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سجدہ کس کے لیے؟ ہاں، خواب ہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں آ کر تعبیر ملی سال ہا سال کے بعد۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے خواب کی تعبیر شاید ابھی ہو جائے گی، دیکھیں کتنے سالوں کے بعد ان کو تعبیر ملی۔ تو کہاں کنعان کا ایک گاؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ ممالک۔ اور کبھی نفس کو الزام نہ ٹھہرائیں، کبھی شیطان کو کرتے ہیں، یعنی انسان کو نہیں الزام دیتے، بھائیوں کو نہیں دیتے۔ یعنی ہم بعض کا ایسے کرتے ہیں، غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے لیکن ہم پاس والے کے جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو الزام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔
پھر ڈاؤٹ مل جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ پکچر بن رہی تھی، یعنی یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا تھا۔ اب اس وقت تو بڑا وہ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو لے کے جانا تھا، وہ ایک بھٹی میں سے گزار کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے کر گئے۔ اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور تو نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حال میں وفا دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یعنی سارا کنبہ بھی آ گیا، تب بھی سرپرست جو تھا اپنے رب ہی کو کہا، یہ نہیں کہا کہ اب تو میرا کنبہ آ گیا، اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے بلکہ مانگ رہے کہ جب بھی میں مروں اسلام کی حالت میں مروں۔ تو تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہو، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں، اس لیے اچھے خاتمے کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے دعائیں بھی بہت زیادہ، یعنی اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دوسری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، نیک لوگوں میں شامل فرما، اور ہم رسوا نہ ہو اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کرنی چاہیے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، یعنی آپ خواہ کتنے ہی چاہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لیتے، یعنی قصے سنتے ہیں لیکن ان کو قصے ہی سمجھ کے فراموش کر دیتے ہیں، اسے اپنے لیے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ اس وقت ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی اس لیے بڑا ضروری ہے کہ توحید کو جانیں، چھوٹے شرک سے بھی بچیں، یعنی شرک جو ہے وہ شرک ہی ہے۔ تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ آپ کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے۔ ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی عورتیں رسول بنا کر نہیں بھیجی گئیں کیونکہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا یہ کہ رسول انہی کی قوم کے اندر سے اٹھائے گئے، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھا یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا، مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہے، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا اور اسے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اور اس کے بندوں کے لیے مسخر کر دیا اور ان کو فائدہ پہنچائیں۔ خاص کر جو سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نمایاں نشانیاں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔
اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑاتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی پھل میٹھا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک طرح کی ہے، مٹی، بیج، پانی اور روشنی، لیکن آپ دیکھیں کوئی میٹھا پھل ہے، کوئی کھٹا پھل ہے، کوئی کڑوا پھل ہے، اور کسی کا ذائقہ پھیکا بھی ہے۔ یعنی کیسے فرق آ گیا ان میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کافر جو تھے آخرت پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کو آخرت پر ان کا توکل ہی نہیں ہے، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہو۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر امید اور خوف کا اعتدال بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے تاکہ لوگ امید و خوف میں اعتدال کر سکیں۔ یہ بھی کہ خوف کا مقابلے میں امید غالب آنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں پر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ وہ شخص بولا میں اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یاد رکھیے امید کو غالب رہنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں پر پریشان رہے۔ یعنی پریشان ہونا بھی چاہیے لیکن توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، وہ اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے میں ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر ایک خاص چیز دیکھیں، اس کے مفہوم میں دو مختلف چیزیں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے خوف اور امید کا ذکر اور سورج چاند کا ذکر۔ یہاں پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ یعنی غیب اور حاضر کا جاننے والا کون ہے؟ ہاں، ظاہر اور باطن کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نگران فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ہم لا علم ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یعنی ہمیں بچا لیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہم بچتے ہیں؟ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اور ہر انسان پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں جاگتے ہوئے جنات، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اذیت اس کو دینی ہو وہ اس تک پہنچ جاتی ہے، لیکن فرشتے جو ہے وہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے۔ کعب اخبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے تو جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، وہ انسان کے اچھے برے سب اعمال جو ہے
وہ جمع کر رہے ہیں۔ اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بھلائی کے عالم میں کرتا رہا ہے جب تک کہ یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری کی حالت میں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور وہ جو بات کو چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرہ دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، یعنی خوف اور طمع۔ پھر دو کی بات ہے، بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی۔ جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے، کہیں یہ یعنی اپنی حد پار کر جاتی ہے تو عذاب بن جاتی ہے۔ الرعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، تو یہاں رعد اور ملائکہ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کو پکارنا تو گمراہی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت، پتھر، حجر یا پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ وہ مدد کرے تو وہ تو سنتے ہی نہیں اور مدد بھی نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی کے کنارے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے اور پانی سے کہے کہ آ جاؤ میرے ہاتھ میں، آ جاؤ تو میں پی لوں، تو وہ نہیں آئے گا، تو کچھ نہیں ملتا اسے، اس کو جتنا مرضی ہاتھ پھیلا لے وہ کھڑا ہی رہ جائے گا۔ تو غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے انسان پانی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح شام اس کے سائے بھی، یعنی سائد میں سجدے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ آپ پوچھے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ اور آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپائے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی پانی برسانا وہی اتارنے کے برابر ہے، تو بارش سے وادیاں بہہ جاتی ہیں۔ اس وحی الہی سے لوگوں نے اپنی وسعت کے مطابق علم حاصل کیا، پھر اس کو آگے لے چلے، وادیاں بہہ نکلی، یعنی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یعنی اس طرح سے علم پھیلتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وحی اتارتا ہے تو علم شرعی اتارتا ہے، تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب جہاں سے جاتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی ہے، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حق اور باطل کی مثال جو ہے کہ سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سونا چاندی تپانے کے بعد
خالص ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹی میں سے جب گزرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں. یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی سوء الحساب، ایسا حساب جس میں انسان کے گناہوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے گا کہ کوئی بھی چیز نہ بخشی جائے گی. پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے. بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی پھر موازنہ، دانش مند اور عقل مند کون ہے؟ جو عہد پورا کرتے ہیں، یعنی عہد الست یا اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں. یہاں صلہ رحمی کی طرف بھی اشارہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس میں پوچھوں گی کہ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ ان کے اچھے سلوک کی بنا پر اچھا سلوک کرنا، وہ آپ کے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا. تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے گی، یعنی اس کو زندگی اور دے دی جائے گی، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگیں گے. تو سبحان اللہ، آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ جواباً آپ کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جیسا گفٹ دیتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کرتا جاتا ہے. لیکن سب سے مشکل رشتہ داروں کو ہی دینا لگتا ہے. دوست احباب کو بھی تحفے تحائف دے دیتے ہیں، اپنی ذات پر بھی، اپنے بچوں پر بھی، ہم اپنے بہن بھائیوں پر بھی، اور ان بچوں اور صلہ رحمی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو عام طور پر ان کا خیال نہیں رکھتے. تو رمضان شروع ہو چکا ہے، ہم سب کو ایک لسٹ بنا لینی چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کس کس کو دینا ہے. اور اب خاص طور پہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی غریب ہے تو ان کو ضرور دیں. ان کو دینا ڈبل دینے کے برابر ہے. یعنی ایک تو صلہ رحمی کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا صدقے کا بھی ثواب ملے گا. جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انہیں ملایا جائے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور لانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. یعنی بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک. انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی نیکی کر لے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہی اس سے معافی مانگ لے، سوری کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک بدو نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی کہ آپ کے جسم میں نشان پڑ گیا. اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. آپ دے کر مسکرایا، حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو. یعنی دیکھیں انہوں نے اس نے بدو نے کیا کیا تھا؟ چادر کھینچی تھی، اس سے کیا ہوا تھا؟ یا نشان پڑ گیا. نشان پڑنے کے باوجود حسن سلوک کیا اس کے ساتھ، تو برائی کے بدلے میں بھلائی کی گئی. ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کے بیویوں، ان کے اولادوں میں سے نیک ہوئے. فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. تم پر سلام ہو اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام. یعنی کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. وہاں مشکل ہوئی، کڑوے دن گزرے، لیکن انجام اچھا ہوا، کامیابی یہی ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور انہیں ملایا جائے، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے گھر کی خرابی ہے. یعنی اب دوسرے گروہ کی بات ہے کہ یہ اللہ کا حق دیتے ہیں، نہ بندوں کا حق دیتے ہیں. دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر بھی خوش ہو گئے. حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی حقیر ہے، کوئی فائدہ نہیں، اور سمندر کے مقابلے میں جیسے ایک قطرہ، اتنا ہی دنیا کا اور آخرت کا مقابلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا؟
آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے، جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ یہ جو لوگ ایمان لائے اس کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب دل گھبرا رہا ہو تلاوت شروع کر دے، کرتے رہیے جب تک چین نہ آئے۔ آپ دیکھیے گا تلاوت کرنے کے بعد آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں ایمان کے دل اندر کے ذکر سے، یعنی ایمان والوں کے دل اندر کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ایمان کی کمی ہو یا اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر بات اور ہے۔ یہاں پر اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور اگر ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایمان لائے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں۔ شعوری ایمان والے مسلمان کم ہی ہیں ہم میں۔ تو یہ سورہ حجرات میں 14 نمبر آیت ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر وہ ہو، یعنی ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی وہ جو شعوری طور پر ایمان نہیں لے کر آئے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں لائے، تم اسلام پر ہو بس۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا لیکن اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں کو کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس ہو گئے ہیں؟ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی، اور جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے انہیں آ پکڑا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لی ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کی خوشنما بنا دی گئیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ کافروں کی اصل چال کہ انہوں نے غیر اللہ کو الہ بنا لیا تھا، یہ وہ والی چال بتائی گئی ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی اور زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا انہیں کوئی نہیں ہے۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل، اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یعنی کچھ لوگ پچھلی کتابوں والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں، تو اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا۔ ان گروہوں میں ایسے بھی ہے جو ان کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا۔ یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی کفار کی پیروی کی تو پھر آپ کو بھی مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، ہم نے ان کی بیویاں اولادیں بنائی تھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی اسے پتہ چلتا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا، مٹا دیا گیا۔ تقدیر بنے بگڑے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمہ سے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا ہے، کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی زمین کو گھٹانا دو طرح سے ہے، یہ بات تو اپنے یعنی سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ سکڑ رہی ہے، یہاں پر زمین کا سکڑنا اس کے معنی میں بھی ہے، اور زیادہ جو لوگ ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک مطلب سائنسی انداز ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے، دوسرا اس کا مطلب ہے کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور کفر جو ہے وہ یعنی کافر کم ہو رہے ہیں، اس سے جو ہے کفر کے لیے تنگی ہو رہی ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے۔ جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی، ادھر سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا مقام کہاں پر ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ اور ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے پہچانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، کتاب اس سارے اندھیروں سے انسان کو نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ یعنی کون ہے اللہ تعالیٰ جس کی طرف لائیں، اور وہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہاں یستحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھے کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو ادھر جانے سے روکتے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی رسول نے قوم کی زبان میں بات کی تاکہ ان کو جو ہے بات سمجھ آ جائے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ یعنی تو خوشحالی یا تکلیف، نعمتیں یا مصیبتیں، ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ یعنی خوشحالی میں بھی آزماتا ہے اور تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، مصائب دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جو تکلیف پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کے لیے۔ تو شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کہتے ہیں شکر دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ پر جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے جسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے، تو اور وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کسی فائدے کے لیے ہی آئی ہے، یا تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا یا آخرت میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ بھی شکر نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی ناشکر ہے۔ تیسرا،
پھر نعمت عطا کرنے والوں کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، یہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، نعمت کا اقرار کرنا، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا۔ تو دراصل یہ ہے شکر، جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ یعنی انعام پر نعمت انسان شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ فضل کیا ہوتا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق انسان کو ملتی ہے، اور اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے۔ بیماری میں بھی انسان شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت کر دیتا ہے۔ بیماری صحت کا باعث بن جاتی ہے، کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ناشکری پر کہ وویلا مچا دے انسان اور کہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پر ہی کیوں مشکل آئی، تو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے۔ خواتین کو خاص کر شکر ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ نشر کر دیتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، جو مرد ہیں وہ ان کی 99 باتیں مان لیں، ایک بات نہیں مانیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو میری کوئی بھی نہیں بات مانتا۔ ایسے ہوتا ہے نا، تو یہ بھی جو ہے ناشکری میں آتا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے زمین کو تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ قوم نوح اور عاد، سمود اور ان کے بعد ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرح تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اس کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ کے لیے اس کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ یعنی الٹا پیغمبروں کی نیت پر انہوں نے شک کیا، ان کی بات کو ٹویسٹ کر دیا کہ تم ہمارے باپ دادا کے ایمان سے پھرانا چاہتے ہو کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، تم ہمیں ان جو اقدار ہے ان سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اس نے الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تو پر لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وحی سے ڈر جائے۔ یعنی اللہ کے غضب، اس کی وحی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، تو رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق، اس کو اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اور رب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے
دو باغ ہیں، کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بات زبان سے نکالنے سے روکتا ہے اور برے بیہیویئر سے بھی روکتا ہے، اور اچھا مخلص انسان بنتا ہے اور اچھی عبادات کرواتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ دو باغ کا مطلب دو باغ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، اور وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ یعنی ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، یہاں تک اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائے جانے والی دروں اور تکلیف کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ ضحاک کہتے ہیں کہ اس کے پاس موت ہر جانب سے ہر جگہ سے آتی، یہاں تک اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی، یعنی ہر طرف سے وہ نزاع اور سکرات میں پکڑا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی طرح جس پر ایک آندھی والے دن تند و تیز ہوا چلے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی ہدایت کی رغبت دینا دنیا میں ہو جانی چاہیے، آخرت میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کون کہہ رہے تھے؟ یعنی جن کی لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے، وہ پیروکار کہہ رہے تھے کہ ہماری اب مدد کر دو یہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں ہم اگر ہدایت پر ہوتے تو ہم دنیا میں تمہیں ہدایت نہ دے دیتے، ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور تم لوگوں کو بھی بھٹکا دیا۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، کہتا ہے دنیا میں جو امیدیں دلاتا ہے اس وقت کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں تمہیں امیدیں دلائی تھیں، میں نے تو تمہارے ساتھ جو ہے وعدہ خلافی کی ہے، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں، اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں شیطان بھی اس وقت جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں اس کو کہے گا کہ تم شرک کرتے تھے۔ اب یہاں سے خطبہ شیطان شروع ہوتا ہے کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں آ جائیں گے، تو شیطان ان کو خطبہ دے گا۔ ابلیس یعنی جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کر دے، ان کو حسرت دلائیں، انہیں مزید خسارے میں ڈالے، پریشان کر دے۔ جیسے ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو اس کے دھوکہ دینے پر آپ کو غم ضرور ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن جب وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو آپ کے غم میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اسی طرح شیطان کرے گا کہ وہ مجرموں کو مزید جو ہے وہ پریشان کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی ہیں، انہیں اپنے ایسے باغوں میں سے داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا، مومن بندے ایک دوسرے کو ملاقات پر سلام کہیں گے، فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے، سلام اسلام کی پکار عام ہوگی۔ کہاں پہ؟ جنت میں۔ تو کیا ہم دنیا میں سلام نہیں کریں گے؟ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ آج ہماری نسلیں سلام کو بھول گئی ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے، ہیلو، ہائے، یعنی یہ چیزیں کہتے ہیں۔ تو ہمیں السلام علیکم جو ہے وہ تم پر موت واقع ہو، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی سلام کہنا چاہیے السلام علیکم، یعنی اس کو جو ہے اپنے الفاظ کو درست کرنا چاہیے۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہ شجر طیبہ وہ کون سا شجر ہوتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، یہ آخر تک فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ ایک مضبوط جڑ، دوسرا سیدھا کھڑا ہونا، یعنی اس کا تنا جو ہے وہ اس کا سیدھا ہوتا ہے، تیسرا بلند شاخیں اس کی۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح ایمان بھی 3 چیزوں سے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دل کی تصدیق، یعنی کہ جڑیں دل کے اندر جمی ہو، پکا یقین ہو اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ برحق ہے اور آخرت برحق ہے۔ مختلف جڑیں ہیں، ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، دل کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، دل کہیں ادھر ادھر مائل نہیں ہوتا۔ دوسری زبان سے اقرار یعنی اظہار کرنا، تیسرا جسم سے عمل کا اظہار کرنا۔ تو ایمان کے 3 حصے ہیں، تصدیق، اقرار اور عمل۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے جو ہے ثابت کرنا۔ تو سدا بہار جس انسان کے دل میں ایمان جاگزی ہو جاتا ہے، جس کی زبان مستقیم ہوتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ اس سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہیں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، نہ آ سکا تو وہ کسی اور طریقے سے آپ کو جو ہے ہمت بنا دے گا اور یہاں کسی اور طریقے سے کام آ جائے گا۔ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، وہ سوچتا بھی اچھا ہے، دوسروں کے لیے بولتا بھی اچھا ہے، چاہے سامنے ہو یا پیچھے ہو، اچھے کام ہی کرتا ہے۔ تو خوبصورت عمل خوشبودار اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو قبر کی تنہائی اور وحشتوں سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، تو اس سے اچھا عمل کرنے والے جو ہے شوق ان سے بڑھتا ہے اور خوبصورت عمل جو ہے انسان کو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہم وہ درخت ہیں جو ہر وقت پھل دے رہا ہے؟ اگر نہیں تو کسی کو دیکھیں تو مسکرا ہی دیں، یہ بھی ایک پھل ہے، ہم کسی کو دے رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جھڑ جاتے ہیں اور دیکھیں تو دل گھبراتا ہے، ان کو یہ کیا ہو گیا، سب لٹ گیا، یعنی تمام درخت جو ہے وہ لٹے پٹے لگتے ہیں۔ لیکن کھجور کا درخت کسی موسم میں بھی نہیں لٹتا، وہ کسی طرح بھی وہ سرد و شاداب ہی رہتا ہے۔ پھر یہ تو مومن کی مثال کے ہر موسم میں ہر طرح کے حال میں اچھا، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اچھے دن ہوں تو ہم اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ذرا تھکے ہوئے ہوں تو ہمارا اخلاق جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے، یعنی ہم جو ہے اپنے رویے سے دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، کبھی دن اچھے آتے ہیں تو رات کو اچھے ہوتے ہیں، کبھی رات کو اچھے ہوتے ہیں دن کو جو ہے وہ برے ہو جاتے ہیں۔ تو اب دن کی باتیں بھی اور رات کی باتیں کرنے کا موقع آ رہا ہے۔ رمضان ماشاءاللہ انشاءاللہ کل اگر رمضان ہوا تو پھر 1 بجے بھی کلاس ہوگی، 1 بجے جو ہے نا وہ کلاس ہوگی، اس لیے 1 سے لے کر 2:30 بجے تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس رمضان میں خوب سے خوب بھی باتیں کریں اور خوب سے خوب جو ہے نیکیاں کمائیں۔ تو مومن کے نیک اعمال رات اور دن ہر موقع پر ہر وقت اس کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یعنی جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں پھیلی ہوتی ہیں، کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو انسان کیا کرتا ہے، اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ شجرے خبیثہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے اور وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، لیکن جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ
حق بات سے محروم رکھے گا، یعنی ظالموں کو ان کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو طویل حدیث کا حصہ ہے کہ آپ نے موت کا ذکر کیا، فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، یعنی مجھے نہیں پتہ۔ پھر اسے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تم میں معبوس کیا گیا؟ پھر وہ کہتا ہے لا ادری، یعنی مجھے نہیں پتہ۔ پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے۔ پھر منادہ کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا لباس پہنا دو، دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا جہنم کی طرف سے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری گز ہوتا ہے کہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر روح لٹائی جاتی ہے اور پھر وہی کام دہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ منافق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہتے ہیں مزے کرو، بلا شبہ آپ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پہ چلنے والے ہیں، تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا۔ یعنی ہمیں رات لانی نہیں پڑتی، یعنی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بخود ایک تسلسل قائم کر دیا ہے سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا، جس سے کیا ہوتا ہے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں خود رات لانی پڑے، ہم پردے ادھر ادھر کرتے ہوں کر کے پھر رات لے کر آئیں اپنے لیے، پھر کہیں نیند کا سما کریں اور پھر پتہ نہیں کب تک سوئے رہیں، یہ بھی پتہ نہیں، دن کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے دیکھیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں یہ رات اور دن بھی رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی توحید پر شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ ڈر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ شرک کا ڈر ہے۔ ہمیں کبھی شرک سے ڈر نہیں لگا، اور بچوں کے لیے بھی ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم بچوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھیں اور خود بھی محفوظ رہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی کہ میری اولاد کو بھی شرک سے دور رکھنا۔ اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ وہ پچھلا ان کو یاد تھا جو ان کے والد ان کی قوم کر رہی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بھی خود ہی تراشتے تھے، اور باپ سے رشتہ ختم ہو چکا، وہ نسبی رشتہ تھا، اب میرا کون ہے جو میرے دین پر ہوگا؟ انبیاء کا اخلاق کیا؟ وہ نافرمانیوں کے لیے بھی نافرمانیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نافرمان نہ بنانا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست نے نافرمانی کی ہے تو آپ نے دوست کے لیے دعا کی تھی یعنی اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں دین میں واپس لے آ، یہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرتے ہیں؟ جہاں پہ بہت بہتر زندگی بسر ہو رہی ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہاں اپنے بچے کو آباد کیا؟ اپنے بیوی بچے کو کہاں چھوڑا؟ صحرا میں چھوڑ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا ہے وہاں پہ نماز قائم کرنے والا بنانے کے لیے۔ تو یہ محبتوں کی دعا ہے۔ کھانے کے لیے بھی بہترین چیز مانگی جا سکتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہیں، بھلائیاں مانگتے رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے، کبھی نعمتیں اور آرام چھوڑنے بھی پڑے تو وہ بھی خوشی سے چھوڑ دیں۔ اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل نہ خیال کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ میں نہ چپکنے دے گی، یعنی شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کے وقت مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑتے نہیں تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں تم سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی، اور تم ان بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے، ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ اسے ٹل جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، ہم سب اس کے ہاں حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول میں ہوگے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یہ سخت ترین عذاب ہے جس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن کے آنے کا مقصد اس کو لوگوں تک پہنچانا، اسے نصیحت حاصل کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، اسے لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، اور اسے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں، گھر والوں کو بھی اس طرف راغب کریں، اور گھر میں جو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ اور رمضان کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ آپ نے سلسلہ اس کو قائم دائم رکھنا ہے، قرآن پڑھنے والا بننا ہے یا پڑھانے والا بننا ہے۔ سورہ ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی ہے اور واضح قرآن کی آیات ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے دور دور تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی سختیوں سے بچائے، آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ ہمیں دنیا میں ہی ایسی بھلائیاں عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں سے خوش ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور زلزلے کی وجہ سے جو
جن کو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو پورا کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ جو قیامت کے قریب جو زلزلے زیادہ آئیں گے. آپ دیکھیں ترکی میں بھی آیا, پاکستان میں بھی رات کو آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں خیر و عافیت سے رکھیں اور ہم خیر و عافیت سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت گزار بنا دے اس رمضان میں. شب قدر کی رات ہمیں نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے بھی عذاب سے محفوظ فرمائے اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرمائے. اور ہم میں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحتوں میں بدل دے, جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے, اور جن کے دلوں میں جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.